الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. جب بھی مسجد میں آیا کریں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے نیکیاں ملتی رہیں گی. نفلی اعتکاف جو ہے وہ رمضان کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے. آج الحمدللہ ربیع الاخر کا دوسرا جمعہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ جو ہے وہ خاص طور پر بڑی 11ویں شریف کے حوالے سے مشہور ہے. پچھلا جمعہ بھی سیرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کیا تھا. اس مہینے جب لوگ اولیاء کرام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، حضور غوث پاک کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں، آپ کی کرامات کا ذکر کرتے ہیں، تو کئی لوگ جو سائنسی ترقی کے اوپر تو کبھی بھی اعتراض نہیں کریں گے، لیکن کرامات کے اوپر ان کے اندر کئی وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ہر کرامت کو مشکوک ہی سمجھتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو کہہ بھی دیتے ہیں یہ ایسے گڑی ہوئی باتیں ہیں، کس سے کہانی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. پچھلے جمعے جب میں نے تقریر کی، میری تقریر سن کر ایک بندے نے مجھے میسج کیا کہ آپ کی جتنی بھی تقریر ہے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا رد کر سکتا ہوں کہ یہ غلط ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی، وہ کون سی قرآن ہے جو آپ نے پڑھ لیا ہے، وہ کون سی احادیث ہیں جو آپ نے پڑھ لی ہے ہمیں نے نہیں پڑھی، بتا دیں. دعوت دی، میں نے کہا آ جائیں آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں. اس نے کہا کہ آپ نے یہ کہا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک رات میں قرآن پاک پڑھ لیتے تھے، جبکہ حدیث پاک میں کہا گیا کہ 3 دن سے پہلے جس نے قرآن پڑھا تو اس نے بغیر سمجھے پڑھا. حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جو پھر اس کا مطلب بغیر سمجھے ہی پڑھتے رہتے تھے. آپ کی یہ بات تو غلط ثابت ہوئی. میں نے جواب میں پھر کہا کہ یہ جو حدیث پاک ہے نا کہ جس نے 3 دن کے اندر قرآن پاک کو پڑھا اس نے بغیر سمجھے پڑھا، یہ حکم عام لوگوں کے لیے ہے. یہ حکم کس کے لیے ہے؟ عام لوگوں کہ جو بس پڑھتے جائیں، سمجھے نہ کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا. بزرگان دین، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، علماء کرام، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے. اور کئی صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ حضرات سے یہ ثابت ہے کہ وہ ایک دن میں یا ایک رات میں پورا قرآن پاک پڑھتے تھے. اس نے آگے سے کہا ضرور دلائل دے دیں. اس کے کہنے پر جب میں
دلائل اکٹھے کرنے لگا تو امام بخاری کے استاد ہیں ابن ابی شیبہ، امام بخاری کے استاد ہیں، ان کی کتاب المصنف سے مجھے صرف ایک کتاب سے مجھے کثیر دلائل ملے جس میں حضرت عثمان غنی کی ذات بھی آتی ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ذات آتی ہے، اور جید صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کئی بزرگان دین کی سیرتوں میں ثابت ہے کہ وہ ایک رات میں قرآن پاک پڑھ لیتے تھے۔ میں نے چند حوالے جو ہیں جب اس کو پیش کیے تو جو دعوے کر رہے تھے کہ جی سارا بیان آپ کا غلط ہے، اس کا اگلا میسیج یہ تھا کہ حضور میری اصلاح فرما دیں، مجھے علم نہیں ہے۔ بندہ پوچھے جب علم نہیں ہے تو پھر اتنے بڑے دعوے تو نہ کرو۔ اور یہ حال صرف ایک بندے کا نہیں ہے، یہ حال ہمارے ہر تیسرے چوتھے بندے کا ہے۔ کوئی حدیث سنیں گے کسی عالم سے، اپنے جاہلوں میں ہی، اپنے دوستوں میں ہی مشورہ کریں گے، اے گل تو کبھی کسی نے مولوی کو نہیں سی سنی ہے، یہ تو کبھی نہیں سی سنے ہیں۔ ارے بھائی آپ نے کبھی پڑھا ہو تو پتہ چلے نا، کبھی کسی مستند علماء کرام کو سنا ہو تو پتہ ہو نا۔ اگر نہیں پتا تو بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے صحابہ کرام کی سیرتوں سے یہ ثابت ہے کہ جس چیز کا پتہ نہیں نہ ہوتا تھا، یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ہے ہی نہیں، بلکہ کیا کہتے تھے؟ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا، میرے علم میں نہیں۔ یہی حکم ہم سب کے لیے، میرے لیے بھی، آپ سب کے لیے۔ اگر مجھے کوئی ایسی حدیث کسی نے سنائی جو میرے علم میں نہیں، ہم سے روزانہ لوگ کثیر ایسے سوال پوچھتے ہیں، کثیر حضرت علی کے کئی ایسے اقوال پوچھتے ہیں جو کبھی نہیں پڑھے ہوتے، تو ہم نے کبھی نہیں یہ کہا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں یہ دعویٰ کروں میں نے ساری کتابیں پڑھ لی ہیں، میں نے ساری احادیث پڑھ لی ہیں، ایسا دعویٰ ہم نہیں کر سکتے۔ طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے۔ اور بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے مفتیان کرام جب فتویٰ بھی لکھتے تھے نا تو فتوے کے آخر میں یہ تعلیمات ہیں کہ بندہ یہ لکھے واللہ عالم، کہ جتنا مجھے علم تھا میں نے اس کا جواب دے دیا ہے، لیکن اللہ زیادہ جانتا ہے۔ عاجزی۔ اسی مناسبت سے میں نے آج جو موضوع سوچا ہے وہ ہے کرامات اولیاء اور اس پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات۔ کہ آج کل لوگ سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پر بد مذہب کس طرح لوگوں کو بزرگان دین کی عقیدت، بزرگان دین کی کرامات کا منکر بناتے ہیں۔ سب سے پہلے تو چند آیات جو کرامات اولیاء کے ثبوت میں ہیں وہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی کیا ہے؟ ولیہ ہے، نبی نہیں تھی، عورت کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب اس کی عبادت والی جگہ پر جاتے تو دیکھتے کہ بے موسمی پھل جو ہیں وہ حضرت مریم کے پاس ہیں۔ جیسے آج سردی ہے، سردی میں آم نہیں ہوتا، تو حضرت مریم کے پاس کیا تھا؟ بے موسمی پھل پاتے تو پوچھتے ہیں مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آیا، اور یہ بے موسمی پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟
تو حضرت مریم کہتی ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب کی طرف سے آیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بے حساب رزق دینے والا ہے۔ یہ کیا تھی؟ کرامت تھی۔ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ بس جو کر رہا ہے ولی اپنے بلبوتے پہ کر رہا، نہیں، ہم نے آج تک کبھی نہیں دعویٰ کی، نہ ہی عقائد اہل سنت ہے۔ ہم کہتے ہیں معجزہ بھی رب کی عطا ہے اور کرامت بھی رب کی عطا ہے۔ یہ توحید نہیں ہے کہ ہم ہر بات جو ہے ولیوں کی شان و عظمت کا انکار کرتے تھے بس رب کو مانو۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ تو شیطانی توحید ہے۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ میں آدم کو نہیں مانتا، میں بس رب کو ہی مانتا ہوں، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ سب کو مانو، جس کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو مانو، لیکن اس نظریے سے مانو کہ یہ سب رب کی عطا ہے۔ اصل خالق و مالک کون ہے؟ وہ رب کائنات ہے، ہمارا خدا ہے۔ اس میں کیا ڈاؤٹ فل ہے؟ کیا مسئلہ اس میں؟ ایسے ہی نبیوں کی شانوں کا انکار کرتے جائیں، صحابہ کی شان کا انکار کرتے جائیں، ولیوں کی شان کا انکار کرتے جائیں، اور دلیل بس یہ دے کہ بس رب کو مانو، غوث بھی صرف رب ہے، داتا بھی صرف رب ہے، اس سے کیا فضیلت ثابت ہو گئی؟ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اصل فریاد رس، اصل خالق و مالک رب ہے، اور بقیہ سب وسیلے ہیں، بقیہ سب اس کی عطا ہے، تو کیا مسئلہ اس میں؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے موسمی پھل حضرت مریم کو دے رہا ہے تو یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی طرح حضرت مریم نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے لگی تو پاس کوئی تھا نہیں، اور حکم تھا کہ کہیں تنہائی میں جا کر بچہ کو پیدا کرو۔ تو حضرت مریم جو تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک درخت جو تھا کھجور کا وہ اگا دیا، اور نیچے پانی جو تھا وہ بہہ رہا تھا کہ پانی پیو، کھجور کھاؤ۔ اور قرآن پاک میں کیا ہے؟ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجَزْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور کھجور کی جڑ پکڑ اسے اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازی پکی ہوئی کھجوریں آئیں گی۔ یہ بھی کرامت۔ ایک بندہ جو ہے وہ کھجور کی جڑ کو ہلائے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تیرے پاس تازی پکی ہوئی کھجوریں آئیں گی۔ ہم جتنی مرضی کھجوریں ہلاتے ہیں، ضروری تو نہیں پکی ہوئے ہیں وہ کھجور گرے بھی، ایسا نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ حضرت مریم کو کیا حکم ہوا؟ پانی پیو، درخت کی جڑ کو ہلاؤ، تمہارے پاس کھجوریں خود ہی پہنچ جائیں گی۔ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات سورہ کہف میں ہیں۔ گرتی ہوئی دیوار جو تھی اس کو ہاتھ لگا کر سیدھا کر دیا بغیر مزدور مستریوں کے، اور حضرت شعیب حریفیش رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ حضرت خضر کی کرامت تھی۔ بعض علماء حضرت خضر کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، اور امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی یہ تحقیق ہے کہ حضرت خضر جو تھے وہ ولی نہیں تھے، وہ نبی تھے۔ لیکن جو ولی مانتے ہیں انہوں نے قرآن پاک میں سورہ کہف کے واقعات کو، حضرت خضر کے واقعات کو کیا قرار دیا؟ کرامات قرار دیا۔ اسی طرح ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، اور وہ بولا کون؟ حضرت عاصم بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ جن کے پاس علم تھا، کتاب کا علم تھا، کہ میں تخت بلقیس آپ کے پاس پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔
حضرت عاصم بن برقیہ کون تھے؟ ولی تھے. قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کیا دعویٰ کیا؟ ہزاروں میل دور اتنا بڑا تخت پلک جھپکتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. وہ تخت کہ جن بھی نہیں فوراً لا سکے، انہوں نے بھی کچھ وقت مانگا. قرآن میں سارا واقعہ ہے. جنہوں نے بھی کہا کچھ وقت دیں، ہم وہ تخت لے آتے ہیں. لیکن حضرت عاصم بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ حاصل کر دیتا ہوں. یہ کیا تھی؟ یہ کرامت تھی. یہ قرآن سے ثابت ہے. شرح عقائد نصفیہ، عقائد کی ایک مستند کتاب ہے، اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کرامات اولیاء جو ہیں یہ حق ہیں اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. ہوا کے اوپر اڑنا، پانی کے اوپر چلنا، دور کا سفر جو ہے وہ پل بھر میں طے کر لینا، ایک دور جو ہو رہا ہے اس کو دیکھ لینا. پھر مثال دی کہ نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے اور حضرت عمر فاروق مدینے میں بیٹھ کر وہ جنگ کو دیکھ رہے ہیں. یہ کرامت ہے. اور عقائد کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ کرامات اولیاء حق ہیں اور اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے. جو یہ کہے نا کہ کوئی کرامت نہیں ہوتی وہ گمراہ ہے. کیوں؟ کہ وہ قرآن کا بھی منکر ہو گیا، احادیث کا بھی منکر ہو گیا اور عقائد اہل سنت کا بھی انکار کرنے والا ہو گیا. کہ اتنی روایتیں ہیں، اتنے دلائل ہیں، اور ایک بندہ صرف اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، جو سائنس کو تو بڑا مانتا ہے، موبائل کی باتوں کو، موبائل کی جدید کو، اس کے اندر ترقیوں کو بڑے فخر سے بیان کرتا ہے، لیکن جب کرامات اولیاء کی شان کی بات آتی ہے تو اس کو موت پڑ جاتی ہے. وہ اعتراضات شروع کر دیتا ہے. اس موبائل کا، ان سائنسدانوں کا خالق کون ہے؟ وہ رب کائنات ہے. جو رب ان کو دین کا علم نہیں دنیا کا علم دے سکتا ہے، وہ اپنے پیاروں کو کتنا علم دے گا؟ دنیا کا علم عطا کر دیا عام سے بندے کو. ایک کاریگر کو، کئی کاریگر دنیا میں ہیں، نقش و نگار کرنے والے ہیں، لکڑیوں کے اندر ڈیزائن کرنے والے ہیں. یہ سب کس نے عطا کیا؟ اللہ نے عطا کیا. چاہے کافر بھی کیوں نہ ہو، بڑے بڑے دنیاوی کمال رکھتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اتنا لوگوں کو علم دیا، مسلمانوں کو بھی کافروں کو بھی دیا، تو جو اپنے خاص تھے کہ کیا ان کو جاہل رکھتا؟ ایک بالکل ایک عام سی بات ہے، عقل میں آنے والی بات ہے. جو خالق کائنات، جو مالک معجزوں کے ذریعے نبیوں کا حق ہونا ثابت کرتا رہا، اپنا وحدہ لا شریک ہونا ثابت کرتا رہا، تو کیا ولیوں کو وہ اپنی شانوں کے صدقے سے عطا نہیں کرتا کہ وہ لوگ اللہ کے دین کا پرچار کریں اور کافروں کو بتائیں کہ یہ سب اللہ کی عطا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے کیا کیا ہندوستان میں؟ جب ہندوستان آئے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، پورا کا پورا گاؤں آگ پرست تھا، تو کہا اتنے عرصے سے پوجا کر رہے ہو، آگ کو چھو کر دکھاؤ. اس نے کہا نہیں، ہم چھوئیں گے تو جل جائیں گے. اس نے کہا کیسا خدا ہے تمہارا جس کی پرستش بھی کرتے ہو اور وہ تجھے آگ سے نہیں بچا سکتا؟ میرا خالق چاہے تو میں آگ میں جاؤں، آگ کچھ نہیں کرے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ آگ میں گئے، کچھ بھی نہیں ہوا، سارے کا سارا گاؤں مسلمان ہو گیا. آج بھی کئی بت پرست بتوں کے اوپر سے کرونا سپرے کر رہے تھے، بتوں کے اوپر سے جو ہے نا وہ اثرات جراثیم دور کر رہے ہوتے ہیں.
جس کو پوجتے ہیں معاذ اللہ اسی کو صاف بتا رہے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم ثابت کرو کہ جس کو پوجتے ہیں وہ شفا دے رہا ہے، تم تو الٹا ان سے جراثیم کو دور کر رہے ہو۔ اور خالق کائنات کیا ہے کہ جو بھی بیماری اتاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی شفا بھی ساتھ دی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بیماری اتار دے شفا نہ ہو، شفا بھی ہے۔ ہاں بعض دفعہ ہم جلد اس شفا تک پہنچ جاتے ہیں، بعض دفعہ ایک ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ کرامات اولیاء کا ثبوت ہے، جس کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ ہاں کسی ایک آدھی کرامت اس کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے وجہ سے بندے کو گمراہ نہیں کہیں گے، لیکن اگر بلا وجہ ایک کرامت کا بھی انکار کرتا ہے تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں میری گرفتی نہ ہو جائے۔ اللہ والوں کو جھٹلا دینا اچھی بات نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کو جھٹلا دینا۔ ایک مسلمان کہتا ہے یار یوں ہوا، مجھے کیا تکلیف ہے میں کہوں تم جھوٹ بول رہے ہو، جب تک میرے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ مان لو، اگر نہیں بھی ماننا تو انکار نہ کرو، چپ کر کرو، نہ ہاں کرو نہ کرو۔ ہاں کرامات میں ایک اصول ہے، کرامات کوئی بھی ہو وہ قرآن و حدیث کے مخالف نہیں ہو سکتی، یہ اصول ہے۔ ایک چرسی بابا کہے میں اتنی چرس پی لیتا ہوں مجھے نشہ نہیں ہوتا تو یہ کرامت نہیں ہوگی۔ ایک بابا کہے جی میں کئی سالوں سے نہیں نہایا تو یہ نہ نہانا کوئی کرامت نہیں ہے۔ ایک بابا کہے میری اتنی لمبی زلفیں ہیں تو یہ کوئی کرامت نہیں ہے۔ کرامت وہی جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، ایک کتاب ہے حکایتیں اور نصیحتیں، اس کے اندر حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ تو اپنے برے اخلاق کو اچھے اخلاق میں تبدیل کر لے، یعنی شریعت کے مطابق چلنا، فرما رہے ہیں یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ اور کوئی بھی ولی جو ہے وہ نبیوں کی طرح کرامات تو کر سکتا ہے لیکن ہر معجزے کی طرح کرامت نہیں کر سکتا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے قرآن پاک، اب کوئی ولی بطور کرامت قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتا، کہ کئی معجزات ایسے ہیں جو صرف نبیوں تک کی خاص ہے۔ یہ بھی ایک عقائد کی کتابوں میں مسئلہ مذکور ہے۔ اصل موضوع ہمارا یہ ہے کہ کرامات اولیاء کے اوپر اعتراضات، سب سے بڑا جو اعتراض کیا جاتا ہے جی اتنی کرامتیں جو ہیں یہ جو آج کل چل پڑی ہیں حدیثوں کے تو ثابت نہیں ہے، حدیثوں میں تو ایسا اتنا نہیں ہے۔ حالانکہ اگر حدیثوں کو پڑھا جائے تو کئی احادیث سے کرامات صحابہ، کرامات اولیاء، پچھلی امتوں کے ولیوں کی کرامات ثابت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 2388، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص گائے پر بوجھ اٹھائے اسے ہانکتا لے جا رہا تھا کہ گائے اس کی طرف متوجہ ہوئی اور فصیح زبان سے کہا میں اس لیے پیدا نہیں کی گئی، مجھے تو کھیتی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور تو میرے اوپر اتنا سامان لاد کر مجھے گھسیٹی جا رہا ہے۔ گائے کا یوں ایک بندے کے ساتھ کلام کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کرامت کی تعریف کیا ہے؟ خلاف واقعہ، جو عام طور پر نہ ہوتا ہو وہ کام ہو جانے کو، کسی نیک شخص کے ہاتھوں وہ کام ہو جائے اس کو کرامت کہتے ہیں۔ وہی کام اگر کسی نبی سے ہو تو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ اور جو فاسق فاجر کافر لوگ نظر بندی کرے وہ نہ کرامت ہے نہ معجزہ ہے، وہ شعبدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ شعبدہ بازی۔ جس طرح کئی جعلی پیر
ایک نوٹ کو 2 نوٹ کر دیں تو یہ کوئی کرامت نہیں ہے. کرامت کس لیے ہوتی ہے؟ کرامت اس لیے ہوتی ہے کہ بندے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، اسلام کی چاشنی پیدا ہو، اسلام سے قربت ہو. نہ یہ ہے کہ کوئی ایک پاپا جی جو ہے وہ نمبر بتانا شروع ہو جائے کہ جمعے میں یہ نمبر لگاؤ جی جاؤ گے. یہ کرامت نہیں ہے، یہ تو لوگوں کو جواری بنانے والی بات ہے. تو کرامت جو ہے اس کا اصول یہی ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو، اور احادیث سے ثابت ہے اس طرح کی کئی کرامات صحابہ کی، دیگر اولیاء کرام کی، پچھلے نبیوں کی، جس سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حدیثوں میں تو ہے ہی نہیں ہے. اسی طرح دوسرا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جی صحابہ کرام سے جتنی کرامتیں نہیں ہیں جو غوث پاک سے تم لوگ ثابت کرتے ہو. حالانکہ صحابہ کرام سے لا تعداد کرامات ثابت ہیں. کتابیں پڑھے تو پتہ چلے نا. کتاب پڑھی کوئی نہیں، نہ کبھی کسی مستند عالم دین کا بیان سنا ہے، بس جو بچپنے میں 3-4 باتیں آ گئی ادھر ادھر سن لیا، انکار کر دیتے ہیں. دین کا انکار کرنا تو ہر بندے کے ہاتھ میں آ گیا. جو مسئلہ سمجھ نہیں آتا انکار کر دو. طلاقیں دے کر کہہ دو گے ایسے ہی اپنے پاس سے طلاقوں کا مسئلہ ہے، کوئی طلاق نہیں ہوئی. حرام کھا کر کہہ دو کوئی نہیں، سب جائز ہے. یہ چل رہا ہے، دین کو مذاق بنا لیا گیا. اب اولیاء کرام کی کرامات کے علاوہ صحابہ کرام کی کرامات سنیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت، یہ تاریخ الخلفاء میں یہ روایت موجود ہے. اسی طرح حجت اللہ علی العالمین کتاب میں یہ روایت موجود ہے. موطا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے. روایت کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت ابوبکر صدیق اپنے آخری وقت میں وصیت کر رہے ہیں، اے میری پیاری بیٹی، آج تک میرے پاس جو میرا مال تھا وہ آج وارثوں کا ہو چکا، اور میری اولاد میں تمہارے دونوں بھائی عبد الرحمن اور محمد اور تمہاری 2 بہنیں ہیں. لہذا میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد قرآن کے مطابق تم اس کی تقسیم کر لینا. یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، ابا جان میری تو ایک ہی بہن ہے، میری تو ایک ہی بہن ہے اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری بہن کون سی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری زوجہ بنت خارجہ جو حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکی ہے، وہ تمہاری دوسری بہن ہے. اس زمانے میں الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوتا تھا. پیٹ میں کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عائشہ سے کیا کہا؟ وہ لڑکی ہے. روایتوں میں آیا ہے کہ واقعی اس کے بعد جو بچی پیدا ہوئی وہ لڑکی تھی جس کا نام ام کلثوم تھا. اب یہاں حضرت ابوبکر صدیق کی 2 کرامتیں ہیں، اس پوری واقعے میں 2 کرامتیں ہیں. پہلی کرامت یہ کہ آج میرا آخری دن ہے، آج میرا مال وارثوں کا ہو چکا. یہ پہلی کرامت. کوئی بھی بندہ جتنا مرضی بیمار ہو ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتا آج میرا آخری دن ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے اسپیشل حضرت عائشہ صدیقہ کو بلا کر کیا کہا؟ آج میرا مال جو ہے میرے وارثوں کا ہو چکا، لہذا تم 2 بھائی اور تمہاری جو 2 بہنیں ہیں، ایک حضرت عائشہ، ایک اسما اور ایک اور حضرت عائشہ کے علاوہ 2 بہنیں ام کلثوم جو بھی پیدا نہیں ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا؟ تم تینوں بہنیں اور 2 بھائی میرا مال اپنے قرآن کے مطابق تقسیم کر لینا. یہ واضح کرامت ہے کہ پیٹ کے اندر کیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، قرآن میں ہے. اور اب اہل سنت اس وقت سے کہہ رہے ہیں کہ پیٹ میں کیا ہے، بارش کب ہوگی، آنے والے وقت میں کیا ہوگا، یہ حقیقی رب ہی جانتا ہے، اور رب کی عطا سے جو جان لے سو جان لے. اس میں کیا شک ہے؟ کوئی شک نہیں. یہ حضرت ابوبکر صدیق کی کرامت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت سنیں. یہ واقعہ تاریخ ابن عساکر مستند ترین کتاب ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 450. حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک شخص جو تھا، نوجوان تھا، بڑا عبادت کرتا تھا،
تہجد گزار، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والا تھا، اس کے بڑے چرچے تھے۔ تو واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت کے چکر میں آ گیا، فاحشہ عورت کے چکر میں آ گیا اور بدکاری کا ذہن بن گیا۔ جب عورت کے گھر میں داخل ہوا، عورت اس کے پیچھے چڑھ گئی کہ بس میرے سے کچھ کرو۔ تو جب اس کے گھر میں داخل ہوا تو اس کی زبان پہ بے ساختہ قرآن پاک کی یہ آیت آئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے، ہوشیار ہو جاتے ہیں، اس وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس کی زبان سے قرآن پاک کی یہ آیت آئی کہ جو ڈر والے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جب شیطان ان کے ساتھ کوئی وار کرے، شیطان ان کے ساتھ ان کو ورگلائے، تو کیا ہوتا ہے، جو متقی لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ کا خوف آ جاتا ہے اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور یہ فوراً رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ جب اس عابد کے منہ سے یہ آیت نہ پڑھی گئی تو وہ بے ہوش ہو کر گر گیا، اللہ کے خوف سے گر گیا کہ شیطان مجھے ایک فاحشہ کے گھر میں ایک گناہ کے ارادے سے لے آیا۔ جب لوگ اس کو اٹھا کر اس کے گھر میں لے کر گئے تو جب اس کو ہوش آیا، سارا اس نے جب واقعہ بیان کیا تو باپ نے پوچھا بیٹا کون سی آیت تلاوت کی تھی؟ اس نے دوبارہ جب وہ آیت پڑھی تو پھر خوف کے مارے بے ہوش ہوا کہ اس کی جان ہی نکل گئی۔ یہ ہے خوف خدا۔ دوبارہ جب باپ نے پوچھا بیٹا وہ کون سی آیت پڑھ لی ہے، جب اس نے آیت دوبارہ پڑھی تو اس کی جان ہی نکل گئی۔ صحابہ کرام نے اس کو جو ہے وہ جنازہ پڑھ کر اس کا دفن کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ کئی دن ہو گئے ہیں وہ بندہ نہیں نظر آ رہا۔ جب پوچھا تو انہوں نے کہا حضور وہ تو رات کا فوت ہو گیا ہے اور ہم نے اس وجہ سے آپ کو اطلاع نہیں دی کہ آپ کو تکلیف ہوگی، رات کا وقت ہے، ہم نے خود ہی جنازہ پڑھا کر دفنا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے اس کی قبر پر لے کر چلو۔ آپ اس کی قبر پر گئے اور کہا اے فلاں، اللہ عز و جل کا یہ فرمان ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس نوجوان نے قبر سے کہا اے عمر فاروق، رب تعالیٰ نے مجھے وہ دونوں جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ابھی دیکھیں حضرت عمر فاروق کی 2 باتیں ہیں قابل غور۔ ایک کرامت کہ مردے سے کلام کیا اور مردے کے کلام کو سنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پتہ چلا کہ عقائد سنت جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کو بھی پتہ ہے کہ مردے جو ہیں وہ سنتے ہیں۔ ایسے نہیں کہہ دیا ہے نوجوان اگر مردوں کو پکارنا شرک و بدعت ہی ہوتا تو حضرت عمر فاروق کیسے پکارتے ہیں فلاں؟ اور یہ واقعہ بھی کسی عام کتاب میں نہیں، ابن عساکر نے اپنی کتاب میں نقل کیا کہ فلاں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو قیامت والے دن میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس ڈر کی وجہ سے میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا، اور تو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اسی خوف میں تیری جان نکل گئی، تجھے کچھ ملا؟ اس نے کہا حضور مجھے 2 جنتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب طبقات میں مستند ترین کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص جو تھا وہ راستے میں چل رہا تھا، ایک اجنبی عورت کو دیکھا اور شہوت بڑی نگاہ سے اس کو دیکھتا رہا، اور اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی کے پاس آیا تو حضرت عثمان غنی نے جلال فرمایا اور فرمایا گندی نگاہیں لے کر میرے پاس آ جاتے ہو۔
کیا کہا؟ گندی نگاہیں، عورتوں کے شہوت کے ساتھ جو نگاہیں جو ہے نظریں کی ہیں وہ نگاہیں لے کر میرے پاس آ جاتے ہو. اس شخص نے کہا حضور وحی آنی ابھی بھی باقی ہے، وحی آنی تو بند ہو گئی، آپ نے کیسے جان لیا کہ میں نے اپنی نگاہوں سے بد نگاہی کی ہے؟ تو سنیں حضرت عثمان غنی کی کرامت. آپ نے فرمایا وحی واقعی بند ہو گئی ہے، میرے اوپر وحی نہیں آتی، لیکن جو میں کہا ہے وہ حق بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی فراست، ایسی نورانی بصیرت عطا فرمائی ہے جس سے میں لوگوں کے دلوں کے حال جان لیتا ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی کی کرامات سینکڑوں میں ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں حضرت علی کی. ایک کرامت یہ ہے پوری رات میں قرآن پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، سواری کا جو گھوڑا ہوتا تھا اس کو سیٹ کرتے کرتے ہی آپ قرآن پڑھ لیتے تھے. اس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کے وقت میں برکت دی تھی. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں سورہ کہف کے تحت جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 434 میں لکھتے ہیں کہ ایک حبشی غلام تھا، ایک حبشی غلام تھا جو حضرت علی سے بڑی محبت کرتا تھا. ایک مرتبہ اس نے چوری کر لی، ایک مرتبہ اس نے چوری کر لی. حضرت علی کی دور حکومت تھی، حضرت علی نے ہاتھ کاٹ دیا. جو اصول تھا چور چاہے بڑا ہے چھوٹا ہے، چاہے مرید ہے چاہے عقیدت مند ہے، اسلامی قوانین سب کے لیے ہیں، ہاتھ کاٹ دیا. وہ اپنا کٹا ہوا ہاتھ لے کر جا رہا ہے تو راستے میں حضرت سلمان فارسی اور ابن القرہ، یہ دو شخص جو تھے، دو حضرت سلمان فارسی تو صحابی رسول ہے، ان سے ملاقات ہو گئی. ابن القرہ نے پوچھا وہ کیا ہوا تیرا ہاتھ کٹ گیا؟ اس نے کہا چوری کی ہے. اس نے کہا تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ ابن القرہ نے پوچھا تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ تو اس نے کہا امیر المومنین، داماد رسول، زوجہ بطول. حضرت علی کے القابات لے کر ان کی شان و عظمت کو بیان کر کر پھر حضرت علی کا نام لیا. ہماری یہاں تو عقیدتیں فوراً ختم ہو جاتی ہے، وہ مولوی صاحب کو تمیز ہی نہیں کر رہے، وہ پیر صاحب نے ایسا کیوں کہہ دیا، اور میرے جنازے دے ابے دے جنازے دے فلاں کیوں نہیں آیا، عقیدتیں ختم ہو جاتی ہیں. حضرت علی نے اس حبشی غلام کا ہاتھ کاٹا ہے. تو جب پوچھا کس نے کاٹا ہے تو اس نے کہا امیر المومنین، داماد رسول، زوجہ بطول، حضرت علی المرتضی شیر خدا نے میرا ہاتھ کاٹا ہے. ابن قرہ جو تھا، ابن قرہ، وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا عقیدت ابھی بھی باقی ہے، تیرا ہاتھ کاٹا ہے حضرت علی نے اور تیرا ادب ابھی بھی باقی ہے. اس نے کہا کہ حضرت علی نے تو مجھے جہنم سے بچا لیا، دنیا میں مجھے سزا دے دی. ابن قرہ کو بڑی بات پسند آئی، حضرت علی کی بارگاہ میں گئے اور کہا دیکھو حبشی غلام جو ہے اس کا ہاتھ کٹا ہے اور وہ آپ کے بارے میں یہ حسن ثنا رکھتا ہے، آپ کا ادب و احترام اس قدر کرتا ہے. حضرت علی نے سنا تو فرمایا ادھر آ جا. ہاتھ لیا، اس کے اوپر کپڑا رکھا اور کہا کپڑا ہٹاؤ. کپڑا ہٹایا تو ہاتھ بالکل درست ہو چکا تھا. یہ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کرامت کو نقل کیا ہے. اور اس طرح عشرہ مبشرہ صحابہ سے بھی کرامات ثابت ہے، اس کے بعد والے صحابہ سے بھی، تابعین سے بھی اس کے